अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों के लिए आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वो दिसंबर की एक इंतहाई सर्द रात थी। रावलपिंडी की इस तंग गली में वाक़या इस 2 कमरों के मकान में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। बाएं तरफ मौजूद कमरे में आयशा, ज़ैनब और फातिमा बज़ाहिर तो खामोश थी, मगर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। दुआ ये थी कि ऐ मेरे मालिक, इस दफ़ा हमारी बहन ना हो, वरना अबू गुस्सा करेंगे और इसके साथ भी वैसा ही सलूक करेंगे जैसा हमारे साथ करते हैं। वो तीनों ही बहनें इस वक्त अपनी अपनी दुआएं मांगने में मसरूफ़ थी कि इतने में साथ वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। सकीना बेबी, मुबारक हो, बेटी हुई है। तेरी दाई अम्मा ने छोटी सी बच्ची को कंबल में लपेटते हुए कहा। कैसी मुबारकबाद दाई अम्मा? राशिद आएगा दूसरे शहर से तो वो तो घर सर पर उठा लेगा। इसने मुझे कहा था कि इस दफ़ा बेटी नहीं होनी चाहिए, सकीना ने आंसू पोंछते हुए कहा। सकीना बीबी, इस राशिद को तो अल्लाह ही हिदायत दे। बेटा हो या बेटी, ये सब तो अल्लाह का काम है। इसी कहो, खुदा से डरो, शुक्र करो अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है, वरना ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों के लिए तरसते हैं। दाई अम्मा अब बोल रही थी और सकीना गायब दिमाग से सुन रही थी, क्योंकि जहन अब कुछ भी सोचने समझने से कासिर था। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अब राशिद को पता चलेगा कि बेटी हुई है तो क्या होगा। कि इतने में दाई अम्मा की आवाज़ कानों में पड़ी। बेटी, सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखना। मैं आयशा ज़ैनब को कमरे में भेजती हूँ, ज़्यादा सोचना छोड़ दो। ये सब अल्लाह की देन है, इसमें अल्लाह की मसलहत होगी। कि इतने में दरवाजे से सकीना की बाकी बेटियां दाखिल हुई, जो बिल्कुल दुबली पतली कमज़ोर थी। तीनों बेटियां दौड़कर माँ के पास आई और आंखों में आंस लिए माँ से पूछने लगी, अम्मी, हमारा भाई हुआ है? लेकिन सकीना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि दाई अम्मा अब जा चुकी थी। अम्मी, बताइए ना, हमारा भाई हुआ है? नहीं मेरी जान, नहीं हुआ भाई तुम्हारा। फिर से बहस हुई है, सकीना ने आंसू पोंछ के मुस्कुराते हुए कहा। आयशा और ज़ैनब बड़ी थी और इस बात को समझती थी कि अब अब्बू आएंगे तो क्या होगा, जबकि छोटी बेटी भी सिर्फ 4 साल की थी। वो बार बार अपनी नई बहन का मुंह चूम रही थी। अम्मी, इसका नाम क्या है? फातिमा ने पूछा। रिदा नाम है आपकी बहन का, सकीना ने दोहराते हुए कहा। सकीना, नीलम और रियाज तीनों बहन भाई थे, जिसमें सकीना सबसे छोटी और लाडली थी। सकीना की पैदाइश के चंद माह बाद ही राउफ, जो कि सकीना का बाप था, खेतों में काम में मसरूफ था कि अचानक इसके पैर पर सांप ने काट लिया। इस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। खेतों में तड़पते हुए ही इसकी मौत हो गई। यास्मीन, सकीना की माँ, ने अकेले ही बच्चों को पाला पोसा, घर घर जाकर काम करती, अपने बच्चों की हर जायज़ ज़रूरत को पूरा किया। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए। सकीना सबसे छोटी थी, लेकिन रियाज और नीलम से पहले इसका रिश्ता हो गया और वह लाहौर से रुखसत होकर रावलपिंडी आ गई। शादी के शुरू दिनों में सास का रवैया अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सकीना को कभी जहेज के ताने मिलते तो कभी काम चोरी के। सारा दिन सास खुद बातें सुनाती और रात को राशिद के आने के बाद इसे भी सकीना की शिकायतें लगाती, जिसके बाद गालियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। सकीना के बच्चों में सबसे बड़ी आयशा थी। इसकी पैदाइश के वक्त सास बहुत खुश थी कि पोता आने वाला है, लेकिन सकीना को नहीं पता था कि बेटी पैदा करके इसने कौन सा गुनाह कर दिया, जो अब इसे गालियों के साथ साथ छोटी छोटी सी बातों पर मार भी पड़ती। और ज़ैनब और फातिमा की पैदाइश पे तो उन्होंने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। राशिद, आ देख बेटा, एक और लड़की पैदा की है इसने। मुझे तो लगता है मैं कभी अपने पोते का मुंह नहीं देख सकूंगी। ये हसरत मैं दिल में लिए ही कब्र में चली जाऊंगी, सकीना ने रोते हुए राशिद से कहा, जो अबे दुकान से आया था। अम्मा, मैं क्या करूं, अब तूने ही इस मनहूस औरत से मेरी शादी करवाई है, राशिद ने जवाब दिया। और वाकई फिर कुछ ही अरसे बाद सकीना की सास इस दुनिया से चली गई। कुछ लोग शायद इस बात को या तो समझते नहीं हो या समझना ही नहीं चाहते कि औलाद चाहे बेटी हो या बेटा, वो अल्लाह की मर्जी है। अगर बेटा नेमत है, बेटी भी अल्लाह की रहमत है। और राशिद भी इन्हीं लोगों में से था जो अभी भी जाने से पहले सकीना को कह के गया था कि मुझे बेटा चाहिए, अगर इस दफ़ा बेटा नहीं हुआ तो माँ बेटी को घर से निकाल दूंगा, पड़ी रहना फिर सड़कों पर। अब रिदा की पैदाइश पे सकीना को यही डर था कि राशिद आएगा तो क्या होगा। अगले दिन दोपहर के वक्त राशिद घर में दाखिल हुआ। तीनों बच्चियां अपनी नई बहन के साथ खेल रही थी, जबकि सकीना खाना बनाने में मसरूफ थी। धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ तो तीनों बच्चियों ने सहम कर पीछे देखा, जहां गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए राशिद खड़ा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सकीना भी बाहर आ गई। कौन है? ज़ैनब, जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा
باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا۔ السلام علیکم۔ راشد آپ آ گئے؟ کھانا؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی راشد کی گرجدار آواز گونجی، بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کہا تھا نا میں نے کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم منحوس عورت ہو، تم کبھی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو؟ زندہ ہے ماں تمہاری، ابھی مری نہیں ہے۔ آخر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈانٹا جو باپ کو غصے میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ راشد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے، اور وہ رب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ ان معصوم بچیوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا بھی ہوگا۔ زیادہ مولانا صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم منحوس ہو، تم مجھے بیٹے کی کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی جا چکا تھا۔ ردا کی پیدائش کے بعد اب راشد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی تو بیوی بچوں کو دیتا تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اور بچوں کو اسے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا، کیونکہ راشد غصے میں آ کے گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا۔ اگر سکینہ کچھ کہتی تو اسے اور بچیوں کو بھی مارتا۔ اس سب سے تنگ آ کر سکینہ نے خود کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اس طرح جو چند پیسے سے ملتے، ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹی کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ اولاد دینا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ بے شک اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ردا 3 سال کی ہوئی، اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ 2 بیٹوں سے نوازا۔ سکینہ تو خوش تھی ہی، لیکن راشد کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سکینہ نے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب، فاطمہ اور ردا بھی بہت خوش تھی۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محض خیال ہی رہا، کیونکہ ریحان اور ایان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کر رکھتا تھا، جبکہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویوں کو دیکھتے دیکھتے ریحان اور ایان کا رویہ بھی ان کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ 4 بہنیں ان سے بڑی تھی، لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں کا بالکل بھی احترام نہ کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا۔ ان دونوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں جتنے بڑے ہوتے گئے اتنے ہی بدتمیز ہوتے گئے۔ نہیں بھائی، میں راشد سے پوچھ کے آپ کو فون کروں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سکینہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ ریاض، جو کہ سکینہ کا بھائی تھا اور اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ سکینہ کو بھی شادی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کے بعد سکینہ کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ وجہ تھی راشد کا رویہ، وہ سکینہ کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا، لیکن اب بھائی کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے سوچا کہ ایک دفعہ راشد سے پوچھ لیتی ہوں، شاید اجازت دے دے۔ بچے بھی اتنے سالوں بعد ماموں اور خالہ سے ملنے کو بے تاب تھے، اس لیے انہوں نے بھی ماں کی منتیں شروع کر دی۔ امی پلیز آپ ابو سے آج ہی پوچھنا۔ یہ عائشہ تھی جو جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے تاب تھی۔ اللہ کرے ابو اجازت بھی دے دے۔ زینب نے بھی اپنی دعا شامل کی۔ اچھا اب بس بھی کر دو، آج کرتی تمہارے ابو سے بات، اب سو جاؤ۔ رات کو راشد کے آنے کے بعد سکینہ نے بات شروع کی، لیکن راشد نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر سکینہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس شرط پہ مانا کہ ایان اور ریحان دونوں راشد کے پاس ہی رہیں گے۔ چاروں بیٹیوں اور سکینہ کو اجازت مل گئی تھی جانے کی۔ ایان اور ریحان تو ویسے بھی باپ کے پاس زیادہ خوش رہتے۔ صبح ہفتے کا دن تھا جب سب بچیوں کو پتہ چلا کہ انہیں جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ وہ سب خوشی خوشی سامان باندھنے میں مصروف ہو گئے، یہ جانے بنا کہ یہ سفر کچھ لوگوں کی زندگی بدل دینے والا ہے اور کچھ کی زندگی ختم کرنے والا۔ اتوار والے دن صبح ناشتے کے بعد اب گھر سے نکل رہے تھے۔ راشد اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو زیادہ پیسے مت دیا کریں، باہر کی گندی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اور اکیلے ان کو گھر میں بھی نہیں آنے دینا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی دکان پہ بٹھائیے گا، جب آپ خود گھر آئیں گے تب ان کو بھی لے آنا۔ اور اب سکینہ کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی راشد نے خاموش کروا دیا۔ اب بس بھی کر دو، میں باپ ہوں ان کا، شیر ہے دونوں میرے، خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں ان کا، اب چلو میرا دماغ کھانا بند کر دو۔ سکینہ کو پتا تھا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، صرف اپنے بیٹوں سے ہی تو پیار تھا اسے۔ ایان اور ریحان دونوں کا ماتھا چوم کر راشد کو اللہ حافظ کہتے ہوئے سکینہ گھر سے باہر آ گئی، جبکہ بچیاں جاتے جاتے بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ شاید ابو ہمارے سر پر بھی شفقت سے ہاتھ رکھ دے، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا۔ وہ سب سفر پر روانہ ہو گئے۔ سکینہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بس میں سوار اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔
کچھ مسافر سو رہے تھے تو کچھ جاگ رہے تھے۔ سکینہ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ عائشہ اور زینب باتوں میں مصروف تھی کہ شادی میں کیا پہنیں گے، کیا کریں گے۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر کے نظارے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ردا سکینہ کی گود میں سو رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اچانک ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی بے قابو ہوتے کبھی دائیں طرف جاتی تو کبھی بائیں طرف۔ پورے بس میں صرف مسافروں کی چیخیں تھیں، جن میں سکینہ اور اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سکینہ ردا کو سینے میں بینچے، کبھی عائشہ کو پکارتی تو کبھی زینب اور ردا کو۔ اس کا بس چلتا تو اپنی تینوں بیٹیوں کو خود میں چھپا لیتی۔ کچھ سیکنڈ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پوری بس بچوں، عورتوں اور مردوں کی چیخوں سے گونج رہی تھی، لیکن چند سیکنڈز کے بعد ہی گاڑی کھائی میں گر گئی اور ہر طرف مکمل خاموشی ہو گئی۔ آوازیں تھی تو بس ان چند لوگوں کی جو بھی زندہ تھے، جن کی کربناک کراہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سکینہ نے آخری دفعہ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا، ردا کو اپنی گود میں چھپایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ بس چند معمولی چوٹیں آئی تھی اور وہ امی امی کہتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بائیں جانب اپنی 3 ننھی کلیوں کو دیکھا تھا۔ عائشہ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ سیٹ سے نیچے گری ہوئی تھی۔ زینب کے سر سے خون ایک دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھتے ہوئے سکینہ کا منہ تو اس وقت بند تھا، چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ آخری نظر سکینہ کی فاطمہ پہ گئی، جو سکینہ کے بالکل قریب تھی۔ اس کی سانسیں تو بند تھی مگر اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے سکینہ کی اپنی آنکھیں بھی بند ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔